السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج شامل نصاب نظم نعت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اشعار کا مفہوم، حوالہ جات اور اشعار کی تشریح آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نظم نعت کے شاعر امیر احمد مینائی ہیں۔ آپ کا تخلص امیر ہے اور آپ 1829 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 1900 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا غزلوں کے آپ کے 2 دیوان ہیں، مرۃ الغیب اور صنم خانہ عشق۔ اس کے علاوہ آپ نے نعتیہ دیوان ہے آپ کا محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ شامل نصاب نظم آپ کے مجموعہ کلام صنم خانہ عشق سے لی گئی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: دل درد مند کی داستاں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تم ہی غم زدوں کے ہو قدرداں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ عزیز طلبہ، آپ سب سے پہلے شعر لکھیں گے، اس کے بعد ہم تشریح کرتے وقت حوالہ شعر لکھتے ہیں، یعنی نظم کا نام، نعت، شاعر کا نام امیر مینائی، اور اگر آپ کو ماخذ یاد ہو تو وہ بھی آپ لکھیں، صنم خانہ عشق۔ پہلے شعر کا مفہوم ہے: درد مند دل کی داستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں۔ صنعت استفہام ہے اس شعر کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی درد مند دلوں کے درد کو سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر صنعت استفہام کا استعمال ہوا ہے، یعنی سوالیہ انداز کے اندر بے بسی ظاہر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سر جھکائے امیر مینائی کھڑے ہیں۔ تشریح کے حوالے سے شعر کا مفہوم درست لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس شعر کی تشریح کے اندر حوالے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شعر نمبر 2 ہے: تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو، جو گزرتی دل پر ہے جانے جاں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ زیادہ تر اشعار عزیز طلبہ اس میں صنعت استفہام ہی ان میں استعمال ہوئی ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسوں اور بے بسوں کے دوست اور ساتھی تھے، اس لیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ حوالے کے طور پر آپ اس شعر میں لکھ سکتے ہیں، ایک اور شعر اسی سے ریلیونٹ ہے: سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ کیا خوبصورت بات ہے، کمال کا شعر ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو، تم ہی ماں باپ سے ہو مہرباں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ شعر کا مفہوم ہے: شاعر کا خیال ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حال دل سنا سکے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ سے زیادہ مہربان ہستی ہیں۔ اس شعر میں آپ حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں نہیں، اور آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہیں۔ ساری زندگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ کو رحم دل، صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ شعر نمبر 4 ہے: تم ہی دادگر ہو یتیم کے، تم ہی چارہ گر ہو سقیم کے، ہمہ تن ہوں
درد میں ناتواں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ مفہوم ہے شعر کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کی مدد کرنے والے اور خطا کار کی خطا معاف کرنے والے ہیں، اس لیے میں اپنا دکھ درد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی شعر میں ریفرنس کے طور پر ایڈ کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ اور مجھے مسکینی پر موت دے اور قیامت کے دن مساکین کے زمرے میں اٹھا۔ شعر نمبر 5 ہے، مجھے در بدر یہ پھرائے گا، نہ کبھی یہ راہ پر آئے گا، مجھے پیس ڈالے گا آسماں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ شعر کا مفہوم ہے، میں تقدیر کی، قسمت کی، ستم ظریفی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا ہوں، ان مصیبتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کروں تو کس سے کروں۔ مطلب یہ کہ گناہوں سے لبریز ہوں، بھرا ہوا ہوں، اب کوئی سہارا چاہیے، کوئی آسرا چاہیے، کوئی نجات کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ میرے لیے ایک روشن امید کی کرن ہے۔ اسی سے ریلیونٹ ایک خوبصورت شعر ہے، سارے زمانے کا رہبر ہے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم تر ہے۔ شعر نمبر 6 بہت خوبصورت شعر ہے، کمال کی شاعری ہے امیر احمد منائی کی۔ نہ زمین سنے، نہ فلک سنے، نہ بشر سنے، نہ ملک سنے، نہیں سنتا کوئی میری فغاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا۔ سنت تضاد کا استعمال کر کے شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے۔ زمین اور فلک متضاد الفاظ ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ سنت تضاد کہہ سکتے ہیں۔ اگر گرامر کی اصطلاحیں آپ اپنی تشریح کے اندر ان کو ہائی لائٹ کریں گے تو اسے آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ شعر کا مفہوم ہے، میرے دل کا حال نہ زمین والے سنتے ہیں نہ آسمان والے، میں اپنی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کہوں تو کیا کروں۔ شعر نمبر 7 ہے، مقطع کا شعر ہے، شاعر کا تخلص ہے، آخری شعر ہے، جو امیر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تو کہوں یہ ہاتھ جوڑ کر کہ تڑپ کو دل میں نیم جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ مفہوم ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر امیر منائی پر نظر کرم کریں تو وہ اپنے دل کی تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے۔ یہ کسی سے ریلیونٹ شعر ہے، بہت کمال ہے، میں کہتا ہوں کہ موتی پرو دیے شاعر نے۔ کہتے ہیں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ جانی دشمن جو تھے نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور صداقت اور امانت کی قسمیں کھایا کرتے تھے، وہ بھی اس چیز کے گواہ تھے۔ عزیز طلبہ، اس میں مزید کچھ حوالہ جات میں نے ایڈ کیے ہیں، ان کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، یعنی ہماری خواہشات، ہماری زندگی کا رہن سہن، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ نظم نعت تھی، اس میں حوالہ جات بھی میں نے آپ کو بتائے۔ اشعار کی تشریح کے لیے مفہوم کا درست ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، مفہوم لکھیں، اس کے بعد تشریح کریں، ایک آدھ حوالہ اگر آپ تشریح میں ایڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشریح کے اندر پورے نمبر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔